السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس 6. جی اسٹوڈنٹ سبجیکٹس اسٹڈیز میں یونٹ نمبر 3 دا ارتھ آور ہوم میں ہم بک ایکسرسائز کا بی پارٹ کریں. لانگ کوسچن کریں. کوسچن نمبر 1 ہمارا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 بی ہو گیا. آج ہم اس کا کوسچن نمبر 3 کریں گے. وٹ آر دا امپیکٹ آف دا ہیومن ایکٹیویٹیز آن ایکو سسٹم, سجیسٹ سم پریونٹیو میجر, ٹھیک ہے, کہ انسان کی وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جو کہ ایکو سسٹم پہ اثر ڈالتی ہیں, اور اس کے لیے آپ کون سے کچھ ایسے سجیسٹ کریں, کچھ حفاظتی اقدامات اس کے بارے میں کون سے ہیں کہ انسان کی سرگرمیاں جو ایکو سسٹم پہ اثر ڈال رہی ہیں. جس میں سب سے پہلے آپ نے ایکو سسٹم کی ڈیفینیشن دینی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بک کے پیج نمبر 28 پہ, ٹھیک ہے. یہ ہے ڈیفینیشن ہے ایکو سسٹم کی. دا ارتھ از ہوم ٹو بوتھ ہیومنس, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اینیملز اینڈ پلانٹس لکھنا ہے, جو کٹنگ ہے اس کو نہیں کرنا. when all living organism, plant, animal, microorganisms and the physical environment within bracket earth, the sun, the soil, rock, water resources, the climate, the atmosphere of a place interact with each other, they form an ecosystem, ٹھیک ہے. آپ نے پہلے ایکو سسٹم کی ڈیفینیشن دینی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ انسان کی وہ سرگرمیاں ایکو سسٹم پہ اثر ڈالتی ہیں. اسٹوڈنٹ آپ نے پہلے یہاں سے یہاں تک ایکو سسٹم, آپ نے ایکو سسٹم کی آپ پہلے ہیڈنگ دیں گے ایکو سسٹم, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کے بعد یہاں سے یہاں تک لکھیں گے ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے. دین جی اسٹوڈنٹ اسی پیج پر پیج نمبر 28 پہ نیچے اس لاسٹ پیراگراف میں آپ نے اس کی ہیومن امپیکٹس کی آپ ہیڈنگ دیں گے, ٹھیک ہے. ہیومن امپیکٹ آن ایکو سسٹم آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے. پھر یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. Human have a vast impact on ecosystem. Many animal and plant ecosystems have been destroyed due to the deforestation. ٹھیک ہے, انسان کا ایکو سسٹم پہ ایک بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, جیسے کہ بہت سے جانور اور پودے ایکو سسٹم کے جو ہیں وہ بہت زیادہ بری طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں ڈیفورسٹریشن سے, بے دریغ جنگلات کی کٹائی سے. کیونکہ جنگلات آپ کو پتہ ہے جانوروں کا مسکن, ان کا گھر ہے. تو جب ہم نے ان کے گھر کو تباہ کر دیں گے تو ان کا ڈیفینیٹلی ان جانوروں پودوں نے انہوں نے اس سے مر جانا, ڈسٹروائے ہونا ہی ہوتا. ایئر پولوشن از اے کاز آف ایکٹ آف ایسڈ رین وچ آر ہارمفل ٹو پلانٹس. جی ایئر پولوشن, ٹھیک ہے, ایئر پولوشن بھی انسانوں کی وجہ سے ہوائی آلودگی, فضائی آلودگی بنتی ہے, جو کہ ایسڈ تیزابی بارش کی وجہ بنتی ہے, اور یہ تیزابی بارش پودوں, جانوروں, حتیٰ کہ انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ڈیفارسٹریشنز اینڈ ایئر پولوشن کاز گلوبل وارمنگ. جی ڈیفارسٹریشن یعنی جنگلاتی کٹائی, اور ایئر پولوشن ہوائی آلودگی, فضائی آلودگی, یہ گلوبل وارمنگ یعنی عالمی گرمائش کی وجہ بنتی ہے. ہم نے پڑھا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گلوبل وارمنگ یعنی عالمی گرمائش. عالمی گرمائش کیا ہے؟ سورج کی روشنی جب زمین پہ پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ ہمارے اس ایٹماسفیئر میں جذب ہونے کے بعد بقایا جو ہے وہ واپس ایٹماسفیئر میں چلا جاتے ہیں. کچھ حصہ سورج کی شعاعیں ہمارے ارتھ میں آبزرو ہو جاتے ہیں, باقی جو ہے نا وہ ریلیز ہو کے واپس ایٹماسفیئر میں چلی جاتی ہے. لیکن سورج کی جو الٹرا ریز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ تقریباً 10% جو ہے وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں موجود ہوتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ان ریز کو جو ریفلیکٹ ہو کے واپس جاتی ہیں ان کو جانے نہیں دیتی ہیں, بلکہ اوزون کی تہہ میں جمع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اوزون کی تہہ اس میں جذب ہو جاتی ہیں. تو یوں اوزون کی تہہ جو ہے نا یہ اس کو بطور فلٹر ہمارے لیے کام کرتا ہے. لیکن ہم درختوں کی بے جا کٹائی اور فضائی آلودگی جب کا انسانوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ مختلف فیکٹریوں, گاڑیوں, ہوائی جہازوں, ٹرینوں وغیرہ سے نکلنے والا دھواں بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ بنتا ہے. یعنی ہماری زمین کی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جو کرۂ ارض کے اوسط ٹمپریچر میں, ایوریج ٹمپریچر میں انکریزنگ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے. Due to this
phenomena, many animal species have been declared to be endangered species. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سے جانور جو ہے، جانوروں کی بہت سی اقسام جو ہے وہ نایاب اقسام میں شامل ہو رہی ہیں، یعنی ان کی اقسام جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں. دس survey of the human strongly depend on healthy ecosystem. سروائیول یعنی بقا، نشوونما. ٹھیک ہے، انسان کی جو بقا ہے اس کو ایک مضبوط انسان کی مضبوط بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مضبوط اور صحت مند ایکو سسٹم پر انحصار کریں. We should take some serious action to save the earth and make it a healthy planet. ہمیں کچھ ایسے ایکشن یا ایسے اقدامات کرنے چاہیے، سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے ہم اپنی زمین کو بچا سکیں اور اس کو ایک صحت مند سیارے کے طور پر بچا سکیں، محفوظ کر سکیں، سامنے لا سکیں. جو اسٹوڈنٹ اس کوشچن کو آپ نے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ پہلے آپ نے اس کی ڈیفینیشن دینی ہے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ نے اس کا بتانا ہے کہ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے، کس طرح انسان اثر ڈالتے ہیں. آپ نے اس کو SST کی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے.